جو میانمار کی نادار مفلس محکوم مظلوم لوگوں کا مقدمہ لے کے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں گیا، اور اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو آئی سی سی کی ایک پروسیکیوٹر جنرل ہے، اس کا نام ہے فاطمہ بنسودا، افریقہ سے ان کا تعلق ہے، میں ان سے مل چکا ہوں۔ فاطمہ بنسودا نے جو اسرائیل ادھر سے ادھر آبادی منتقل کر رہا ہے یا غیر قانونی آبادی ہے، اس کے اوپر اپنی ساورنٹی یا اقتدار اعلیٰ جو ہے قائم کرنے کی غیر قانونی کوشش کر رہا ہے، اس کو غیر قانونی قرار دے دیا اور کہا کہ یہ قابل گرفت ہے۔ اسرائیل جو ہے اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا مغربی لحاظ سے، فاطمہ بنسودا نے اسے لگایا، مسلمان عورت ہے۔ اور اسی طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو جرائم اسرائیل کر رہا ہے وہی جرائم ہندوستان کر رہا ہے، تو بالواسطہ طور پر ہندوستان کے قابل گرفت ہے۔ اس کے بعد آپ کے لا فیئر کے لیے جو ہے وہ انٹرنیشنل لا کمیشن، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا، کچھ تفصیل یہاں دی گئی ہے۔ اس کے بعد اسپیشل رپورٹرز کا میکینزم ہے جو ہیومن رائٹس کے ساتھ وابستہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ خود سلامتی کونسل جو ہے اس میں قانونی نکات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، میں اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ وہ مسلسل خطوط ارسال کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے یہ تھا کہ ہمارے ہاں جو ہے ہمارا جو صدر سیکیورٹی کونسل یا سیکرٹری جنرل کو خطوط بھی مل جاتے تھے، تو اب یہ ہو رہا ہے کہ وہ ریکارڈ کے اوپر آ رہے ہیں کہ کون کون سے جرائم جو ہے وہ ہندوستان سرزد کر رہا ہے، تو وہاں وہ اس طریقے سے مرتب ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے جینوسائیڈ کے اوپر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ایک خصوصی نمائندے وہ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں جو سب سے جو طاقتور آپ کے پاس آلہ ہے یا انسٹرومنٹ ہے، میں آپ سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، خاص طور سے جو یہاں ماہرین ہیں یا نوجوان جو قانون کے طلباء ہیں یا اکیڈمکس وہاں موجود ہیں، یہ پہلے سے پڑھاتے ہیں یا پریکٹس کرتے ہیں۔ The strongest instrument that you have in your hand is communication. Even before you reach a courtroom, آپ کی جو communications جو ہیں they build narratives اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک enabling environment create کرتے ہیں so that you can seek justice۔ چونکہ آج کا موضوع یہی ہے، یہ رپورٹ ہے، اس رپورٹ کی میں بہت تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بہت سارے جو حقائق ہیں ان کا احاطہ کیا ہے، قوانین جو ہے ان کی نشاندہی کی ہے، ان کی ایک فہرست مرتب کی ہے، ایک حکمت عملی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، اس کے بعد سفارشات مرتب کی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ one round of applause پروفیسر مشتاق رحمان۔ سیکنڈ چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں، ایک تھیم جو ہے کہ پاکستان ایک عظیم ریاست ہے اور یہ قائم رہنے کے لیے بنی ہے اور یہ ہمیشہ قائم رہے گی، اور اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری صفوں میں اتحاد بہت ضروری ہے۔ اور آپ جب مقدمہ کشمیر لڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ مقدمہ پاکستان لڑ رہے ہوتے ہیں۔ جموں و کشمیر پاکستان سے جدا نہیں ہے، اور اگر خدا نخواستہ آپ کشمیر کھو بیٹھے تو میں آپ کو متنبہ کرتا ہوں کہ پاکستان محفوظ نہیں رہے، کیونکہ ہندوستان پاکستان کے اندر دراندازی کر چکا ہے اور اپنے جارحانہ عزائم کا اعلان کر چکا ہے۔ اگر آپ نے اپنی ریاست کو بچانا ہے تو اس صورت میں آپ نے جموں و کشمیر پر جو آپ کا مقدمہ ہے یا موقف ہے اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے یہاں لوگوں کے کہ دور پار کہیں سری نگر میں کشمیریوں کا خون بہایا جا رہا ہے، کشمیری آج ہمت ہار گئے، آج کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو میں نے جو کراچی کے لوگ ہیں، کوئٹہ کے، لاہور کے، پشاور کے، اسلام آباد، تمام لوگوں سے یہ کہا ہے کہ یہ تمہاری بقا کی جنگ ہے، اور یہ کیا یہ میں آپ کو ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہوں یا کشمیر کے لیے حمایت حاصل کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہیں۔ یہ وہ اعلان ہیں جو سنگھ پریوار نے کیے ہیں، یہ وہ اعلان ہیں جو راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کی قیادت نے کیے ہیں، یہ وہ اعلانات ہیں جو اہداف کے طور پر ہندوستانی کابینہ کے وزیروں نے کہے ہیں کہ ہم ان کو پورا کر کے دکھائیں گے۔ اور پاکستان نے 1947 میں جو ایک الگ ریاست
بنانے کی گستاخی کی تھی، اس کی ہم نہ صرف سزا دیں گے بلکہ اس تجربے کو ناکام کر دیں گے۔ اور اس کے پاس کئی ہتھیار ہیں، صرف فوج ہی نہیں بلکہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں آج کل ہائیبرڈ وارفیئر کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کا بھرپور استعمال کر کے پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی سماجی ہم آہنگی کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مت سمجھے کہ کشمیر جو ہے کسی طریقے سے آپ کے اوپر بوجھ ہے۔ پچھلے دنوں یہ کہا گیا کہ جناب ہندوستان کے ساتھ تجارت کریں تو پاکستان خوشحال ہو جائے گا۔ بھائی صاحب انہوں نے تو عہد کیا ہوا ہے کہ آپ کی معیشت کو بڑھا دیں گے۔ ابھی آپ سبزیاں خرید رہے ہیں، ساری کی ساری ٹیکنالوجی وہیں سے آئے گی، یاد رکھیے گا۔ اور دوسرے یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے لوگوں سے یہ پوچھا ہے کہ کشمیر کے لیے روپیہ کتنا مختص ہوتا ہے، آپ کا جو بجٹ پاس ہوگا اس میں کہاں آئے گا کہ جموں و کشمیر کے لیے یا جد و جہد آزادی کشمیر کے لیے اتنی رقم مختص کی جاتی ہے۔ جب میں دفتر خارجہ میں ہوتا تھا، جب جناب ریاض کھوکھر صاحب جو سربراہ تھے ہمارے دفتر خارجہ کے، تو اس وقت ہمارے پاس کوئی 1 لاکھ کشمیر فنڈ میں ہوتا تھا۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ سفارتی سرگرمی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اوور اینڈ اباؤٹ واٹ از ڈن بائی دی مشنز اینڈ آل ڈپلومیٹک اسٹیبلشمنٹ آل اوور دی ورلڈ۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہیں کوئی آپ کو یہ آرگیو کرتا ہوا پایا جائے کہ جناب فوج کو ہم پیسے دیتے ہیں، تو جو بھی دفاعی اخراجات ہوتے ہیں وہ خالصتاً اور خصوصاً کشمیر کے لیے نہیں۔ آپ کو دفاع پاکستان کرنا ہے، مسئلہ کشمیر ہو یا نہ، آپ نے اپنی مغربی، مشرقی، جنوبی اور شمالی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، یاد رکھیے۔ تو میں اس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ لوگ جو ہے جن کے نام نہیں لیے گئے، جن نے محنت کی ہے، جن ریسرچرز نے آپ کے ساتھ کام کیا ہے، عزیز اور مہرین، مہنود، عزیز کیا نام بتائیں؟ عزیز اور مہرین اور مہنود، عزیز، مہرین اور مہنود، ٹھیک ہے جی۔ اپنے ہاتھ کھڑے کریں، سامنے آ جائیں تاکہ ہم آپ کو اپلوڈ کریں، آ جائیں۔ ادھر کھڑے ہو جائیں سو دیٹ وی اپلوڈ کریں، ادھر آ جائیں، شرمائیں نہیں۔ It's a Herculean effort, and my compliments to all of you, my compliments and appreciation to Mr. Rahman Azad, جن کو وہ کیا کہتے ہیں کسی کے ساتھ چھواب جو ہے ریحان کہتے ہیں۔ میں نسبت کرنے والا تھا تو میں نے کہا پھر یہ کہ برا نہ مان جائے۔ رحمان ازد، نوٹ ریحان ازد، فیصل مشتاق۔ Well, he's asked me to narrate this part of the roots. Roots is rooted in Azad Kashmir, London. His grandfather, Faisal Mushtaq's grandfather, was the great Khan Sahab of the area, Khan of Kashmir, Khan of Punch as he's called. He represented us in the Jammu and Kashmir Assembly before 1947 for 12 years. And talking about Khan Sahab, میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ 1 صدی پہلے انہوں نے یہ اصلاحات کی تھی۔ انہوں نے یہ ساری کی ساری جو ریس تھی، تقریباً پٹھان ریس تھی، ان سے نسوار چھڑوائے، سب سے پہلی بات یہ ہے۔ دوسری یہ ہے بندوق نہیں لی، لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ جی سگریٹ چھڑوائے، سگریٹ۔ اس کے بعد ان کی ایک اور اصلاح یہ تھی کہ تعلیم نسواں کا انہوں نے آغاز کیا، ایک مسجد انہوں نے کی، جہاد کشمیر میں شریک ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک مٹھی آٹا کی اسکیم شروع کی۔ یہ کیا اسکیم ہے جس کی وجہ سے یہ ڈسینڈنٹ بنتے ہیں، یہ ان کے گرینڈ سان ہیں۔
وہ یہ تھا کہ خان صاحب نے یہ اپیل کی تمام عورتوں کو جو وہاں آزاد کشمیر کی خاص طور سے پنچ کی، کہ جب تم آٹا گوندو تو اس میں سے ایک مٹھی خان صاحب کے لیے بچا کے رکھ لو۔ وہ آٹا کلیکٹ ہوتا تھا، اور وہ آٹا کلیکٹ ہونے کے بعد اس کے پروسیڈز جو تھے، جو آپ اسے بیچ کے، تو انہوں نے لوگوں کو تعلیم دلوائی، یہاں تک کہ ولید اقبال صاحب آپ حیران ہوں گے کہ کچھ لوگوں کو 12 کلو کروایا اس پیسے سے، اور صدر بھی بنے آزاد کشمیر کے۔ تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی قداور شخصیت تھی، اور ان کی والدہ ماجدہ جو ہیں، والدہ محترمہ، گریٹ گرینڈ سن، سوری سر، کوئی بات نہیں، آج تاریخ کی خاطر بھول گیا میں، آپ کا نام لینا بھول گیا، ہاں بھولا، اور آپ گرینڈ ڈاٹر ہیں، یو سینئر ٹو So, yes, that's the tradition, and they started this education system, and it has flourished like anything. So, once again, because of the national media, I spoke in Urdu, and Mr. Walid Iqbal had asked me a question whether or not I could speak Urdu, and I had to prove my worth, so that's why I spoke in Urdu. But wonderful, and I think that we hope that this initiative would continue to succeed. Thank you so much. Thank you very much.